للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یعنی چھوڑا ہوا مال میت کی طرف سے تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جاہلیت کے پس منظر کو بتلایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ جو تم یہ کرتے ہو وہ غلط ہے۔ اسلام میں اصل جو دستور ہے وہ تو بعد میں آیا ہے، لیکن پہلے اسلام سے جو دستور تھا عرب کا وہ یہ تھا کہ صرف بالغ لڑکوں کو ہی میراث ملتی تھی، عورتیں تو محروم ہی رکھی جاتی تھی، اور اسی طرح نابالغ لڑکوں کو بھی میراث سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ عربوں کا یہ خیال تھا کہ جو تلوار چلا سکے، کام کاج کر سکے اور خاندان کی حفاظت کر سکے وہی میراث کے اصل حقدار ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ اس وقت پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ انہوں نے بیوہ کے علاوہ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑا۔ اس اصول کے مطابق ان میں سے کوئی میراث کا مستحق نہیں تھا، چنانچہ 2 چچا زاد بھائیوں نے ان کے پورے ترکے پر، پورے چھوڑے ہوئے مال پر قبضہ کر لیا۔ بیوی کو اور بیٹیوں کو اس لیے نہیں ملا کہ وہ عورت تھی، اور بیٹے کو اس لیے نہیں ملا کہ وہ نابالغ بچہ تھا۔ تو ان کی بیوہ جو ان کی زوجہ تھی، جن کو چھوڑ کر وہ مر چکے تھے، تو ان کی بیوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے فریاد عرض کی۔ اسی موقع سے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت نے میراث کے چند اصول واضح کر دیے۔ سب سے پہلا یہ کہ چھوڑا ہوا مال تھوڑا ہو یا زیادہ، ورثہ کے درمیان سب کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ دوسرا یہ حکم واضح ہو گیا کہ میراث میں مردوں کی طرح عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، عورتوں کو میراث سے محروم رکھنا درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ بھی واضح ہو گیا کہ مردوں میں بالغ اور نابالغ کی کوئی تفریق نہیں، بالغ ہو یا نابالغ دونوں مال میں یا چھوڑے ہوئے حصے میں برابر کے حقدار ہیں۔ چوتھا یہ حکم سمجھ میں آیا کہ میراث کے حقدار قریب ترین رشتہ دار ہوں گے، اور اصل وہی مال کے مستحق سمجھے جائیں گے۔ قریب ترین رشتہ دار کی موجودگی میں دور کے رشتہ دار محروم ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کا اصول ہے اور اسی سے شریعت کا بھی اصول بنا۔ لہذا بیٹوں کی موجودگی میں پوتے اور پوتیاں محروم ہوں گے، اسی طرح اگر بیٹیاں موجود ہو تو نواسے حقدار نہیں ہوں گے۔ پانچواں یہ حکم واضح ہوا کہ میراث کے حقدار ہونے کا تعلق رشتہ داری سے ہے، قرابت داری سے ہے، نہ کہ مالداری اور غریبی سے ہے۔ اس لیے اگر قریب ترین رشتہ دار ہو، چاہے وہ کتنے ہی مالدار ہو، تو وہ حقدار سمجھے جائیں گے، اور دور کے رشتہ دار چاہے جتنے غریب ہو، محتاج ہو، پھر بھی وہ محروم ہی کر دیے جائیں گے۔ اصل میں میراث کا حق یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، کسی کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اخیر کے اندر فرمایا کہ نصیبا مفروضہ، یہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ دوسری یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو اپنی جائیداد میں بے دخل نہیں کر سکتے، جس طرح کہ اکثر و بیشتر یہ چیز سننے میں آتی ہے اور اخبار میں پڑھنے کو بھی ملتا ہے کہ لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی اولاد ہی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنی جائیداد سے عاق کرنا، بے دخل کر دینا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی شرعاً اس کی کوئی حیثیت ہے، یعنی شریعت اس بات کو نہیں مانتی اگر آپ نے بے دخل کر دیا ہے تو حقیقت میں وہ بچہ بے دخل ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنی جائیداد سے عاق بھی کر دیا ہو تو اس سے وہ اپنے شرعی حصے سے محروم نہیں ہوگا، بلکہ شرعی حصہ بدستور اس کو ملے گا۔ لہذا جو بھائی والدین نے اگر کسی کو عاق کر دیا ہو اور اس کو بے دخل سمجھ لیا گیا ہو، اور دوسرے بھائیوں نے مال پر قبضہ کر لیا ہو اور اس کا حق والدین کے حکم کی بنیاد پر نہ دیا ہو،
تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جن بھائیوں نے اس کے مال پر قبضہ کیا ہے وہ ناحق قبضہ ہے. قیامت کے دن اس سلسلے میں پوچھ ہوگی. باقاعدہ مشکات المصابیح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، کہ جو اپنے وارث کو میراث سے بے دخل کر دے گا، اپنی جائیداد سے عاق کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی جنت سے قیامت کے دن ایسے بندے کو اپنی میراث سے، اپنی جنت سے بے دخل کر دیں گے. تو اسی لیے عاق کرنے کا، بے دخل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دو اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو. یہ خاص حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ حکم بطور استحباب ہے، واجب اور فرض نہیں ہے کہ جو لوگ وارث نہ ہو اگر تقسیم کے موقع پر کچھ ان کو بھی دے دیا جائے تو یہ بہتر ہے. اور بھلی بات کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کو نہ دیا جائے، یعنی اگر ہم ان کو نہیں دے سکتے تو خوش اسلوبی سے اور نرمی سے معذرت کر دی جائے، یا وہ زیادہ کا مطالبہ کرنے لگے تو ان کو محبت سے سمجھا دیا جائے، بد کلامی بہرحال نہ کی جائے. اس سلسلے میں یہ بھی عرض ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ منسوخ ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے. حالانکہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ 3 آیتوں پر عمل کرنے میں لوگ سستی کرتے ہیں. ایک تقسیم میراث کی یہ آیت جو آپ کے سامنے ابھی بیان ہوئی، یعنی تقسیم میراث کے وقت غیر رشتہ دار یا یتیم غریب آ جائیں تو ان کو بھی کچھ دے دیا جائے. اور دوسری آیت ہے استئذان کی آیت، یعنی لوگ بغیر اجازت کے گھر میں گھس آتے ہیں، آنے سے پہلے نہ ٹائم فکس کرتے ہیں، نہ اجازت لیتے ہیں، نہ کھٹکھٹاتے ہیں. تیسرا حکم یہ، اور تیسری آیت یہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یعنی انسانوں کی خاندانوں میں جو تقسیم ہے وہ محض تعارف کے لیے ہے کہ آدمی پہچانا جائے، مگر لوگوں نے اس کو عزت و ذلت کا مسئلہ بنا لیا ہے. تو اس کے اندر ایک پہلی آیت یہی ہے جس کو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا. تو پتہ چلا کہ کسی کی میراث اگر تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت اگر رشتہ دار آ جائیں جو حقیقت میں وارث نہیں ہیں، یتیم بچے ہوں اور مسکین غریب ہوں، تو میراث میں سے ان کو بھی کچھ حصہ دے دینا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ورثاء یعنی وارثین عقل مند بالغ ہوں تو وہ آپسی رضامندی سے ان کو اپنے مال میں سے کچھ دے سکتے ہیں. البتہ اگر نابالغ کا کوئی حصہ ہے اس کے اندر تو ان سے اور ان کے مال میں سے نہیں دے سکتے، کیونکہ ابھی وہ سمجھدار نہیں ہے اور پورے طور پر وہ مال کی حفاظت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے. اس لیے ان کے مال کی پوری حفاظت کی ذمہ داری دوسرے وارثین پر آئے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہذا وہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کہا کریں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ نہایت اثر انگیز انداز میں حکم دیا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے گزرتے ہو تو اس وقت ان بچوں کے بارے میں تمہارے جو جذبات ہوتے ہیں کہ میرے بچے اچھے رہیں، ان کے ساتھ نرم کلامی کے ساتھ بات کی جائے. جس طریقے سے میں نے زندگی بھر ان کے لیے کام کاج کیا، محنت کیا، تو آج ان کا پھل ان کو ملے. اسی طرح ہر یتیم بچہ بھی آپ کے جذبہ ترحم کا مستحق ہے، اور ہر یتیم بچے کے بارے میں بھی تمہارے اندر وہی رحمت کا جذبہ ہونا چاہیے. اسی لیے شریعت نے فرمایا کہ جس طریقے سے تمہارے بچے کے ساتھ اگر کوئی سخت سست بات کہے تو تم برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح تم کسی اور کے یتیم بچے کے ساتھ اس طرح سے بات نہ کرو، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ
کسی کے ساتھ بھی تم اس طرح سے رویہ اختیار کرو۔ اسی لیے درست بات کہنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مرتے وقت اپنے وارثین کے بارے میں یا کسی شخص کے بارے میں کوئی وصیت کر کے جائے یا کچھ غلط بات شریعت کے خلاف کر کے جائے وارثین کے سلسلے میں، جس سے ان کے بچوں کا یا ان کے رشتہ داروں کا نقصان ہو رہا ہو، تو ایسے وقت میں ان کو صحیح مشورہ دینا چاہیے اور غلط ارادوں سے ان کو باز رکھنا چاہیے اور بچا کر رکھنا چاہیے۔ اور آخری آیت ملاحظہ فرمائیے، ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلد ہی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ حکم دے دیا کہ مال یتیم میں خیانت کرنے پر بہت ہی زیادہ خطرناک وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی یتیم کا مال بغیر کسی حق کے کھاتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ گویا یتیم کے مال کے کھانے کا انجام یہی ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس لیے خوب سوچ بوجھ کر کام لینا چاہیے اور حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔